وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کے اس بابرکت پروگرام کے اندر جو کہ ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب نے ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد کیا. حضور کے اہل بیت سے محبت کی خاطر اس پروگرام کو مینیج کیا گیا. سبحان اللہ. یقیناً یہ گھڑیاں شفاعت کی گھڑیاں ہیں. یہی وہ لمحات ہیں جو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوں گی. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، نعمتیں دیں، عزتیں دیں، صحت دی، مال و دولت دیا، رزق دیا، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ. میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ. میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا درجہ محبت کا اللہ نے فرمایا اللہ سے، دوسرا درجہ میرا، اور تیسرا درجہ میرے اہل بیت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کے اندر وہ ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حج کے موقع پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا سب جمع ہو جاؤ. منع کے مقام پر تمام حجاج جمع ہوئے. حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، آج بڑا اہم پیغام ہے. ممکن ہے کہ آنے والے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کا دین پیغام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے جو کچھ پیغام میرے ذریعے سے امت تک پہنچانا تھا وہ مکمل ہو گیا. میں نے اللہ کے دین کو بڑی ایمانداری کے ساتھ تم تک پہنچا دیا ہے، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ بڑے غمزدہ انداز میں حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. شاید میں اگلے سال اس دنیا میں نہ رہوں، تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، مگر دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ تم کبھی رائے حق سے ہٹو گے نہیں. بے شک. فرمایا ایک کتاب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اس سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ رائے حق سے دور نہیں جاؤ. بے شک. اور دوسرا حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرو اور میرے اہل بیت کو تنگ نہ کرو، کیونکہ حضور سارے زمانوں کو جانتے ہیں. بے شک. بے شک. تک کی قیامت تک کے زمانوں کو اس سے قبل کے زمانوں کو بھی حضور جانتے تھے. بے شک. حضور کو پتا تھا کہ جس طرح میری امت میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کرے گی، اور وہ شہید، خیر چونکہ موضوع وقت کی بڑا مختصر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بیان کروں، لیکن میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مقصد ہے کہ شہادت ذکر حسین کرنا. اب حضور علیہ السلام چونکہ جانتے تھے سارے زمانوں کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے سخت ڈرو.
کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارے سینوں کے اندر میرے اہل بیت کے متعلق بغض ہوگا تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. رائی کے دانے کے برابر اگر میرے اہل بیت کا بغض تمہارے سینوں کے اندر ہوگا تو تمہاری نجات پھر میرے حوض کوثر پہ نہ آنا. یہ واضح حضور نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر اگر بغض ہوگا تو پھر حوض کوثر میرے پاس نہ آنا, میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا. اور اتنی محبت اگر آپ کے سینوں کے اندر ہوگی تو تمہارے لیے بخشش و مغفرت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت. حضور جانتے تھے کہ اسلام پہ ایک ایسا وقت آئے گا, آج کل موجودہ دور کے اندر بھی یہ وقت چل رہا ہے, ہم ذکر حسین سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں مگر ہم اپنے کردار کے اندر حسین کو شامل نہیں کرتے. آج ہمارا کردار یزید کا کردار ہے, صرف حسین کے لیے ہمارے پاس آنسو ہیں, اور یہی آنسو اہل کوفہ کے پاس بھی تھے. جب تواتر سے حضرت امام علی مقام کے پاس خطوط کا سلسلہ گیا کہ یزید بڑا ظالم جابر ہے, آپ آ کر مسند نشین ہوں اور دین کا بیڑا اٹھائیں, خلافت کے نظام کو آگے جو ہے وہ مزید اٹھائیں, اس کو قائم کریں. یزید چونکہ شرابی زانی ہے, قاتل ہے, عیاش ہے, اب لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کر اس مسند پہ بیٹھیں. یہ اہل کوفہ کا جو ہے وہ اہل کوفہ کی طرف سے بہت زیادہ درخواست کی گئی. ہزاروں کی تعداد میں مختلف مکاتب کے لوگوں نے خطوط لکھے. جب مسلم حضرت امام علی مقام کے پاس یہ میسج پہنچا, اس سے پہلے بھی یزید جب خلافت حضرت امیر معاویہ چل رہی تھی اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ آپ نے بھی بہت سی خطوط کا سلسلہ جاری کیا, مگر آپ نے چونکہ ایک بڑا ایک طویل واقعہ ہے جنگ صفین کے حوالے سے, حضرت مولا علی کی خلافت کے حوالے سے, اس کے بعد کے جو حالات بنے, پھر آپ نے انکار کیا, فرمایا کہ میں امیر معاویہ آپ کی خلافت میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں کرتا, آپ نہیں آئے. اب لوگوں نے جب کثرت سے آپ کی طرف خطوط لکھے کہ آ کر آپ ہماری مسلط سنبھالیں, یزید سے ہمیں چھٹکارا دلائیں, آپ نے پھر اپنے نمائندے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندے کے طور پر کوفے بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو, اگر تم سمجھتے ہو کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں اور واقعتاً میرے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں, میرا انتظار کرتے ہیں, پھر مجھے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ کچھ لکھ کے بھیجنا, میں پھر انشاءاللہ جلد ہی مدینے سے دمشق کا سفر شروع کر دوں گا. اب حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں پہنچے تو لوگوں نے بڑا بہترین استقبال کیا, بہت زیادہ ویلکم کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور عصر اور عشاء کے درمیان کا جو وقت تھا 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت اصل میں حضرت امام علی مقام کے متعلق تھی. آپ نے ایک خط لکھا تھا امام علی مقام نے کہ جا کر لوگوں کو دکھانا کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرو, بس یہ بیعت حسین کی بیعت ہوگی. اب لوگوں نے بڑی کثرت سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, مگر کیونکہ بڑا طویل واقعہ ہے, وہ جس طرح یزید تک خبر پہنچی, پھر وہ جس طرح ابن زیاد نے حکم دیا, وہ کس طرح حلیہ قائم کر کے وہ دمشق کوفے داخل ہوا, اور پھر اس نے آ کر جس طرح کے حالات بنائے, کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو حفظ و امان دی جائے تو وہ حسین ابن علی ان سے قطع تعلق ہو جائے. اب لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی, اور ایک وقت آیا, ایک ٹائم ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل بالکل اکیلے رہ گئے. تو کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر جو اس وقت صحابی رسول بھی تھے, ان تک پیغام ملا, کیونکہ اس وقت ان کو موصول وہ گورنری سے ہٹا دیا گیا تھا. تو پھر اسی طرح
جو واقعات جو ہیں وہ اتنے طویل ہیں اور بہت سی من گھڑت چیزیں شہدائے کربلا کے حوالے سے کی جاتی ہیں. تو سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جب دین کے خلاف یزید نے فیصلے شروع کیے، ظلم و جبر کے نظام کو قائم کیا، عیاشی کو عام کیا، دین کے برخلاف جب چیزیں کرنا شروع کی، تو اب دین پہ سخت وقت تھا. تو امام علی مقام نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان دے دی، اپنی پوری کنبے قبیلے کی جان دے دی، آپ کے جتنے اہل و عیال تھے ان کی جان دے دی، مگر دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. آج ہماری بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، حضرت امام علی مقام نے کیوں نہیں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کی؟ آج ہم تو بڑی جلدی بیٹھ کر سے کیا مراد ہے؟ حمایت کرنا. آج ہم کسی ایک پارٹی کو حمایت کرتے ہیں، کوئی دوسری پر، اور پتہ ہے ان کے کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم ان کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ یزیدی سوچ ہے، یزیدی کردار ہے. تو امام علی مقام نے دین کی سر بلندی کے لیے کہ یہ بندہ بڑا ظالم جابر ہے، بڑا عیاش ہے اور دین کے خلاف سب کچھ نظام قائم کرتا ہے، میں حسین انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا اور میں ایسے پلیت بندے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. میرے بھائیوں بزرگوں، کوئی خطاب کا نہ کوئی موضوع ہے نہ کوئی موقع ہے، کیونکہ محبت تھی ڈاکٹر صاحب کی، میں یہاں تشریف لے آیا اور میں یہ جو کلمات آپ کی بارگاہ میں زہرا آپ کی بارگاہ میں جو پیش کیے، اللہ ان کلمات کے بدلے میری شفاعت فرمائے. اور ہم نے جو ذکر حسین سنا، ہمیں اپنی سوچوں کے اندر، معاملات کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نظام کو نافذ اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.